فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ چنانچہ میں نے فائل کو محفوظ کرنے کے لیے کمرے میں کوئی جگہ تلاش کی، ایسی جگہ جہاں کسی کا ذہن نہ پہنچ سکے، اور یہ جگہ بالآخر مجھے نظر آ گئی۔ چھت میں ایک بڑا چوکور شیڈ لگا ہوا تھا جس کی روشنی ٹھنڈی اور خوابناک تھی۔ تیز روشنی کے لیے دوسرے شیڈ لگے ہوئے تھے۔ روشنی کو نیچے منعکس کرنے کے لیے شیڈ پر ایک پلیٹ لگی تھی۔ اس پلیٹ کو کھول کر میں نے فائل اس کے درمیان رکھی اور پلیٹ دوبارہ کس دی۔ روشنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ میں اسے روشن نہیں کروں گا۔ بہت سے لوگوں کو تاریکی میں سونے کی عادت ہوتی ہے، میں نے ایسا ہی کیا۔ رات پرسکون گزر گئی۔ دوسری صبح ناشتے سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو سینڈرا کہیں جا چکی تھی۔ راہداری سنسان پڑی تھی اور اطراف میں کوئی موجود نہیں تھا۔ سینڈرا کے کمرے کا تالا کھولنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ میں احتیاط سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا سامان بے ترتیب پڑا تھا۔ میں نے برق رفتاری سے اس کے سامان کی تلاشی لے ڈالی، لیکن اس میں سے کوئی کام کی چیز نہیں برآمد ہوئی تھی۔ چنانچہ میں اسی خاموشی سے واپس آ گیا۔ ابھی تک کسی نے مجھ سے رابطے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہرحال اس میں وقت لگ سکتا تھا۔ مجھے ہدایت کر دی گئی تھی کہ اس کا احساس نہ کروں اور کسی بھی طرح خود کو ان کے لیے باؤنڈ نہ کروں۔ مجھ سے رابطہ قائم کرنا ان کا کام ہوگا۔ اپنے کمرے میں آ کر کچھ دیر آرام کرتا رہا، پھر لباس وغیرہ تبدیل کیا اور باہر آ گیا۔ تھوڑی دور پہنچ کر احساس ہوا کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ میں محتاط ہو گیا۔ تعاقب کرنے والے وہ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں مجھ سے ملنا ہے۔ ایک دکان کے شو روم کے سامنے پہنچ کر میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس شخص کو ایک پتلی سی گلی میں پڑتے دیکھا جس پر مجھے متعاقب کا شبہ ہوا تھا۔ ایک لمحے تک میں کھڑا سوچتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ کافی دور پیدل چلتا رہا لیکن متعاقب دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اگر تعاقب شروع کیا گیا تو ختم کیوں کر دیا گیا؟ ممکن ہے خود تعاقب کرنے والوں کو احساس ہو گیا ہو کہ میں اس سے واقف ہو گیا ہوں، اس لیے اس کی جگہ کسی دوسرے نے لے لی ہو، لیکن یہ دوسرا بھی مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ میں ذہن جھٹک کر آگے بڑھتا رہا۔ اب سب کچھ حالات پر ہی چھوڑ دیا جائے، یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ خود کو اس ذہنی غبار سے آزاد کرانے کے لیے میں استنبول کی تاریخ میں کھو گیا۔ میرے قدم آگے بڑھ گئے۔ میں جس قدر گھوم سکتا تھا گھومتا رہا۔ بہت کچھ دیکھا اور جب تھک گیا تو واپس گرانڈ ٹاور چل پڑا۔ کاؤنٹر سے چابی لے کر میں لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری میں مکمل سکون تھا۔ میں نے چابی سوراخ میں ڈالی تو ایک لمحے میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کچھ ہوا ہے۔ بہرحال چابی گم گئی۔ ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد میں نے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے قریب ہی سوئچ موجود تھا۔ روشنی کی تو عین سامنے پستہ قامت اور گٹھے ہوئے بدن کا مالک ایک شخص کھڑے دیکھا جس کے بدن پر سفید سوٹ اور سر پر سرخ ٹوپی تھی۔ ہاتھ میں دبے ہوئے سیاہ پستول کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ خد و خال سے مقامی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے پیچھے صوفے پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ کسی یورپی نسل کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ دروازہ بند کر دو، پستہ قامت نے پستول کو جنبش دے کر کہا۔ میں نے کیوڑ کو پاؤں سے دھکیل کر اس طرح ہینڈل گھمایا کہ دروازہ لاک نہ ہو سکے، لیکن محسوس یہی ہو جیسے اسے لاک کر دیا گیا ہے۔ اس بات پر وہ دونوں ہی توجہ نہیں دے سکے تھے۔ پستہ قامت درمیان سے ہٹ گیا۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے شخص نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، جو کچھ تم لائے ہو وہ کہاں ہے؟ کون ہو تم؟ اور اس طرح میں نے پریشان لہجے میں کہا، تم جانتے ہو ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ جو کچھ چاہتے تھے اسے حاصل کر کے یہاں سے چلتے کیوں نہیں بنے؟ ویسے تم میرے سامان کی تلاشی لے چکے ہوگے۔ آوارہ گردی کرنے والے سیاح اپنے ساتھ بڑی رقمیں اور قیمتی چیزیں نہیں رکھتے۔ مجھے تعجب ہے، یہاں ایسے معیاری ہوٹل بھی محفوظ نہیں ہے۔ اڑنے کی کوشش مت کرو۔ فائل کہاں ہے؟ فائل؟ میں نے متعجبانہ انداز میں پوچھا، اور وہ شخص دانت پر دانت جما کر کھڑا ہو گیا۔ سیدھی انگلیاں کسی کو پسند ہی نہیں آتی۔ اس کی تلاشی لو، اس نے مقامی آدمی سے کہا، اور اس نے پستول جیب میں رکھ لیا۔ لیکن اب اس یورپی باشندے نے پستول نکال کر میری طرف سیدھا کر لیا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ طریقہ کار انوکھا تھا۔ فائل تو انہی لوگوں کے لیے لائی گئی تھی، پھر اس کے اصول کا یہ انداز کیا معنی رکھتا تھا؟ اور پھر فائل کے بدلے تو مسٹر آن شلائر کے بیوی اور بچے کی رہائی مشروط تھی۔ یہ کون لوگ ہیں اور فائل کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ صورتحال سے اندازہ ہوتا تھا کہ بات آسانی سے نہیں بن سکے گی اور کچھ کرنا پڑے گا،
اور جو کچھ کرنا تھا اس کے لیے میں سچویشن بنا چکا تھا۔ پستہ قامت مقامی میرے بالکل قریب آ گیا اور اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اس نے جھک کر میرے لباس کی تلاشی لینے کی کوشش کی، لیکن اس بے وقوف نے اپنا پستول میرے سامنے ہی جیب میں رکھا تھا۔ میں نے تلاشی دینے کے لیے بدن ڈھیلا چھوڑ دیا اور جو ہی وہ میری زد پر آیا، میرے ایک ہاتھ نے نہایت مہارت سے اس کی جیب ہلکی کر دی۔ جیب ہلکی ہوتے ہی وہ صورتحال سمجھ گیا اور اس نے مجھ سے لپٹ پڑنے کی کوشش کی، لیکن سائلنسر لگے پستول سے نکلنے والی گولی نے اس کے سینے میں سوراخ کر دیا تھا۔ سفید فام کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع ضرور تھی، لیکن وہ لڑائی بڑائی میں کچا نہیں تھا۔ اس موقع پر اسے وہی کرنا چاہیے تھا جو اس نے کیا۔ وہ پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ گرتے گرتے اس نے مجھ پر فائر کر دیا۔ گولی میرے کوٹ کی آستین چیرتی ہوئی نکل گئی تھی، لیکن میں بھی اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ میں نے پھرتی سے بیٹ کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور کسی قدر محفوظ جگہ پہنچ گیا۔ یہاں سے اگر میں چاہتا تو اس سفید فام کو آسانی سے گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ وہ زندہ میری گرفت میں آ جائے تاکہ میں اس سے معلومات حاصل کر سکوں۔ اس نے میری اس موجودہ پوزیشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے 2-3 کروٹیں بدلی اور اس کے ساتھ ہی پھر فائر کر دیا۔ گولی نے بیڈ کے قریب ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کو چکنا چور کر دیا۔ میں اتنا محفوظ نہیں تھا کہ اس سے مکمل طور پر بچا رہتا۔ ہم دونوں کی چلائی ہوئی گولیاں بآسانی ایک دوسرے کو ختم کر سکتی تھی۔ ریوالور کا رخ اس کی جانب تھا اور اس کے سر سے تقریباً 2-3 انچ اونچا اٹھ کر میں فائر کرنے کی کوشش کرتا تو اس کا بیجا اڑ جاتا۔ میں نے اسے خوف زدہ کرنے کے لیے فائر کیا اور گولی عقبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا اور جھک کر آڑ لیتا ہوا دروازے کی جانب سرکنے لگا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس ہنگامے کی خبر باہر ضرور ہو جائے گی اور اس کے بعد مصیبتیں ہی مصیبتیں تھی میرے لیے۔ چنانچہ میں کم سے کم فائر کرنا چاہتا تھا، لیکن سفید فام مجھ سے شاید خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر ایک بار پھر فائر کیا اور اس بار اس کا یہ فائر کامیاب ہو گیا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا تھا۔ اس صورتحال نے اسے تھوڑی سی تقویت بخشی اور وہ سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے حلق سے اڑائی ہوئی آواز نکلی، سیدھے کھڑے ہو جاؤ ورنہ اس کے بعد جو فائر ہوگا تم اس سے نہیں بچ سکو گے۔ میں شکست خوردہ سے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اب میری طرف سے کافی مطمئن ہو گیا ہوگا۔ میں نے آہستہ آہستہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور وہ میری جانب بڑھنے لگا۔ اس کے ریوالور کی نال میرے سینے کی جانب اٹھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا میں نے نہایت پھرتی سے بایاں ہاتھ اس کی ریوالور والی کلائی پر جما دیا اور پوری قوت سے ریوالور کی نال فرش کی جانب جھکا دی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، چنانچہ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے پوری قوت سے اسے جھٹکا دے کر نیچے گرایا، لیکن دوسرے لمحے اس نے الٹی کلابازی کھائی اور اپنا سر میری ناک پر اس زور سے مارا کہ ایک لمحے کے لیے میرا دماغ چکرا گیا۔ اگر میں فوراً نہ سنبھل جاتا تو دوسری ٹکر یقینی طور پر میری کھوپڑی پھاڑ دیتی۔ سفید فام کے سر کی مضبوطی کا اس سے پہلے مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ چونکہ میں پیچھے ہٹ گیا تھا اس لیے اس کا وار خالی کیا اور وہ 2 قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ بھی نہتا ہو چکا تھا، لیکن اس کی پھرتی اور لڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس طرح کی دست بدست جنگ میں ماہر ہے۔ اس نے ایک سائیڈ تبدیل کی اور اپنے بازو کی ٹکر میرے سینے پر لگانا چاہی، لیکن میں نے اپنے آپ کو بچایا اور دوسرے لمحے میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ خاصی زوردار آواز پیدا ہوئی تھی اور وہ ایک لمحے کے لیے گم گیا تھا اور مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ اس جیسا پھرتیلا آدمی اس سے پہلے میری نگاہوں سے نہیں گزرا تھا۔ اس نے اچھل کر ایک بار پھر میری گردن پر ایک ہاتھ رسید کیا اور میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے قبل کہ میں سنبھلتا اس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ اگر چاہتا تو اس سچویشن سے فائدہ اٹھا کر مجھے ختم کر سکتا تھا۔ صرف 1 سیکنڈ کا وقفہ ہوا اور دوسرے لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں نے بھی دروازے کی جانب چھلانگ لگا دی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی۔ میں نے متخیرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس راہداری میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس قدر جلد وہ دوڑتا ہوا کہاں نکل گیا۔ میں نیچے کی جانب دوڑا، لیکن سفید فام کا اب کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں چند لمحے الجھی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہوئے دفعتاً میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے سینڈرا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ ویسے یہ میری خوش بختی تھی کہ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ ہر چند کی گولیاں سائلنسر لگے پستول سے چلی تھی، لیکن اس کے باوجود ہنگامہ آرائی تو ہوئی تھی اور اس بھاگ دوڑ سے آس پاس کے لوگ متوجہ ہو سکتے تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے قرب و جوار میں کوئی اپنے کمروں میں موجود نہ ہو۔ اگر ہوتا تو یقینی طور پر صورتحال بگڑ جاتی۔ میں واپس اپنے کمرے میں داخل ہو گیا
मकामी आदमी की लाश बेतरतीब हालत में पड़ी हुई थी। कमरे में खून और बारूद की बू फैली हुई थी। मैंने ताज़ा हवा के लिए अकबी खिड़की खोल दी और उस लाश की तरफ तशवीश आमेज निगाहों से देखने लगा। जरूरी था कि इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। मैंने लाश की जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन उनसे कोई चीज बरामद नहीं हुई जिससे उस शख्स की शिनाख्त या उसके बारे में कोई अंदाजा हो सकता। मुझे यकीन था कि सफेद फार्म ने इस शख्स को यहीं से किराए पर हासिल किया होगा, लेकिन आखिर वो था कौन और इस तरह उसने मुझसे फाइल मांगने की कोशिश क्यों की थी। अगर इसका ताल्लुक ग्रीन पूल ही से था तो जाहिर है हमारे दरमियान तो खासी मफाहमत आमेज गुफ्तगू होना चाहिए थी। इस तरह फाइल हासिल करने की कोशिश क्यों की गई? भरतौर अब सबसे बड़ा मसला इस लाश को ठिकाने लगाने का था। बड़े पूरे होटल में किसी इंसानी लाश को आसानी से गायब नहीं किया जा सकता था, लेकिन मेरे जहन में एक तरकीब आ गई थी। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। राहदारी अब भी सुनसान पड़ी हुई थी। मैं फौरन ही कमरा नंबर 619 के दरवाजे पर पहुंच गया और यहाँ मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। दूसरी और तीसरी दस्तक पर भी जब कोई आवाज सुनाई ना दी तो मैंने जेब से एक मखसूस किस्म का तार निकालकर अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू कर दी। यह तार इस किस्म के कामों के लिए बड़ा कारआमद था। चुनांचे लॉक खोलने में मुझे कोई दिक्कत पेश न आई। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। दरवाजे को उसी तरह खुला छोड़कर मैं फुर्ती से अपने कमरे में आया, लाश उठाई और उसे लिए हुए सैंड्रा के कमरे में दाखिल हो गया। फिर मैंने लाश को निहायत इत्मीनान से सैंड्रा के बेड के नीचे डाल दिया और लटकी हुई चादर को बराबर करके फुर्ती से बाहर निकल आया। दरवाजे को लॉक किया, उस पर से अपने हाथ के निशानात मिटाए और अपने कमरे में आ गया। हर चंद के ये एक बुरी बात थी, लेकिन सैंड्रा का किरदार भी अभी तक मेरी निगाहों में मशकूक था। मैं नहीं जानता था कि मेरी तस्वीर बनाने वाली ये लड़की किस हैसियत की हामिल है। बज़ाहिर वो मासूम नजर आती थी, लेकिन दुश्मनों के दरगे में मैं किसी को मासूम नहीं समझ सकता था। इसके बाद मैंने कमरे की सफाई शुरू कर दी और इतनी मेहनत से ये सफाई की कि इस खूनी हंगामे का कोई निशान बाकी नहीं छोड़ा। ड्रेसिंग टेबल के टूटे हुए शीशे का मसला इस तरह हल किया कि एक बार फिर सैंड्रा के कमरे में दाखिल होकर मैंने उसकी ड्रेसिंग टेबल का शीशा निकाल लिया और अपने कमरे में आकर उसे अपनी टेबल में लगा दिया। लेकिन इसके फौरी बाद मुझे एक और काम करना था, यानी इस्तांबुल के किसी और होटल में अपने लिए एक कमरे की बुकिंग, ताकि जरूरत पेश आने पर मुझे अपने काम में कोई दिक्कत पेश न आए। कमरे का आखिरी जायजा लेने के बाद मैं बाहर निकल आया और फिर होटल से बाहर आकर काफी फासले पर एक टेलीफोन बूथ से मैंने एक होटल का नंबर डायल किया जिसकी लिस्ट टेलीफोन बूथ में मौजूद थी। होटल पे कार्ड में मैंने अपने लिए एक कमरा बुक कराया और एक फर्जी नाम उन्हें बताकर कहा कि मैं कुछ देर के बाद उनके पास पहुंच जाऊंगा। इस तरह से मुतमईन होकर मैं बाहर निकल आया। मेरी निगाहें इधर उधर भटकने लगी। अतराफ में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सुकून से बैठा जा सके। चुनांचे थोड़ी देर के बाद मैंने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। एक खूबसूरत से कैफे का बोर्ड देखकर मैंने टैक्सी रुकवाई और बिल अदा करके कैफे की इमारत में दाखिल हो गया। इस दौरान मैंने अपने ताक़ुब वगैरह पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन होटल में बैठकर कॉफी पीते हुए ये ख्याल मेरे जहन में उभरा। अभी मैं ज्यादा नहीं सोच पाया था कि कैफे में मैंने सैंड्रा की शक्ल देखी। खूबसूरत और मासूम शक्ल लड़की इधर उधर देख रही थी। फिर वो एक मेज की जानिब बढ़ी, लेकिन दफा तनी वो ठिठक गई। मैंने महसूस किया कि उसकी निगाहों में मेरी शक्ल गुम गई है, यानी होटल की हाल में सरसरी से निगाह दौड़ाते हुए उसने मेरी शक्ल भी देखी होगी, लेकिन फिर वो वहां से गुजर गई थी। लेकिन अब फिर मैं उसे याद आ गया, वो बगौर मुझे देख रही थी। मैं आहिस्ता से मुस्कुरा दिया और वो तेज कदमों से चलती हुई मेरे नजदीक पहुंच गई। हेलो, तुम वही हो ना? हाँ वही हूँ, बैठ जाओ, मैंने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया और वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मैं इधर से गुजर रही थी, कॉफी पीने का मूड हुआ मेरा। क्या ये इत्तेफाक नहीं है? हो सकता है, मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखते हुए कहा। जायजा लेना चाहता था कि वो किस किस्म की और किस पाए की अदाकारी कर रही है। अलबत्ता इतना अंदाजा मुझे जरूर था कि उसे अभी तक अपने कमरे का हाल नहीं मालूम हो सका होगा, वरना वो इतनी पुरस्कून ना होती और इतनी जल्दी यहाँ तक नहीं पहुँच जाती। अलबत्ता यहाँ तक पहुँच जाने के सिलसिले में ये बात यकीनन काबिल गौर थी कि वो इत्तफाकिया तौर पर ही यहाँ आ गई है या फिर मेरा ताक़ुब करती हुई। दो ही सूरतें हो सकती थी। मुमकिन है बाहर वो मेरा इंतजार कर रही हो और उसे अंदर की सूरत हाल का इल्म ना हो। बहरतौर इस लड़की को मैं इन मामलात से ला ताल्लुक करार नहीं दे सकता था, लेकिन अब ये मेरे हाथ लग गई थी तो इससे थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करना जरूरी थी। मैंने वेटर को इशारा करके उसके लिए कॉफी मंगवाई और वेटर ने थोड़ी देर के बाद मेरा ऑर्डर सर्व कर दिया। हैरत अंगेज बात है, हमारी मुलाकात जगह जगह हो जाती है। वैसे तुमने मुझे बताया था कि तुम। हाँ क्या? मैंने किसी कदर बेपरवाही का मुजाहरा करते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
وہ کافی کی پیالی اٹھا کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ میں اس کی اس تشنہ گفتگو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ غالباً وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں نے اسے اپنے کمرے کے بارے میں بتایا تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے برابر والے کمرے میں مقیم ہوں۔ اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ اگر وہ کھل جائے تو مجھے کم از کم اس فید فارم کے بارے میں معلومات ضرور حاصل ہو سکتی ہے۔ زنجیر کی کڑیاں آپس میں مل رہی تھی، میری تصویر حاصل کی گئی، اس پر ریسرچ کی گئی، اور اس کے بعد وہ لوگ میرے پیچھے لگ گئے۔ کون تھے؟ کیا ان کا تعلق گرین پول سے تھا یا پھر کوئی اور تھے؟ لڑکی خاموشی سے کافی کے گھونٹ لیتی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم کم بولنے کے عادی ہو؟ او نہیں ڈارلنگ، ایسی بات نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا تمہاری معیت میں استنبول میں ہمارے دن اور رات خوشگوار نہ گزرے گے۔ میں غلط لڑکی نہیں ہوں، پلیز کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ ارے یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے بارے میں کوئی غلط رائے رکھتا ہوں؟ بس ایسے ہی، اس نے جواب دیا، اور میں نے محسوس کیا تھا جیسے اس کے انداز میں کوئی خوف شامل ہو گیا ہو۔ میں نے اطراف میں دیکھا، لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں محو تھے، کوئی بھی ہماری جانب متوجہ نہیں تھا۔ کافی پینے کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، کیا تم یہاں دیر تک بیٹھو گے؟ کیوں، خیریت؟ کیا تم کہیں جانا چاہتی ہو؟ ہاں چلو میں بھی چل رہا ہوں۔ اگر ہوٹل ہی جا رہی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور میرے ساتھ اٹھ گئی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ خاصی نروس ہے۔ اس کی چال میں بھی ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ ابھی ہم ہوٹل سے باہر نکل کر چند قدم ہی چلے تھے کہ دفعتاً وہ لڑکھڑا کر آگے کو جھکی۔ اگر میں اسے فوراً ہی تھام نہ لیتا تو وہ گر جاتی۔ دوسرے لمحے اس کے کندھے سے نیچے سیدھے پر گول سا سرخ دبا دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ وہ کراتے ہوئے بولی، مسٹر پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلائے اور جملہ مکمل کیے بغیر میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے پریشان ضرور ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے اسے پھرتی سے ایک کار کی آڑ میں لٹایا اور سامنے والی عمارت کی جانب دیکھنے لگا، جہاں سے میرے خیال کے مطابق فائر کیا گیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی وہاں موجود ہے، اور دوسرے لمحے ایک گولی سنسناتی ہوئی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ جس کیفے سے ہم نکلے تھے اس کے باہر کھڑے ہوئے چوکیدار نے لڑکی کو گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً ہی ہماری طرف دوڑا۔ میں نے چیخ کر اسے عمارت کی چھت پر کسی خوفناک قاتل کی موجودگی سے آگاہ کیا اور ایمبولینس کے لیے فون کرنے کی ہدایت کی۔ چوکیدار فوراً ہی واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ اس نے سینڈرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھی، سانس رک رک کر چل رہی تھی، زخم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، اور ظاہر ہے فوری طور پر خون بند کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ فائر کرنے والے انہی لوگوں میں سے کوئی ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہاں آتے ہی مجھ پر مصیبتوں کی بارش کر دی تھی۔ شاید وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتے تھے، لیکن سینڈرا زد میں آ گئی، یا پھر ممکن ہے انہیں سینڈرا کی ذات سے کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہو۔ میں اس دفعہ فائر کرنے والے کو آسانی سے فرار ہونے کا موقع نہیں دے سکتا تھا، چنانچہ میں نے ایک دم چھلانگ لگا دی اور دوڑتا ہوا اس عمارت کی طرف جانے لگا جس کی چھت پر سے فائرنگ کی گئی تھی۔ اس کے لیے مجھے ایک چوڑی سڑک عبور کرنا پڑی تھی، اور سیدھے دوڑنے میں اگرچہ خطرہ تھا، لیکن یہ خطرہ مول لیے بغیر اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ میں دوسری طرف پہنچا بھی نہ تھا کہ ایک اور فائر ہوا، اور گولی مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر سڑک پر لگی۔ میں لوگوں کی چیخو پکار کی آوازیں سن رہا تھا، لیکن ان کی طرف توجہ دیے بغیر میں اس مکان میں گھس گیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اوپر جانے کے لیے راستہ تلاش کرنے میں مجھے بہت زیادہ دقت بھی نہیں ہوئی۔ عمارتوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی اور میں آسانی سے اوپر پہنچ سکتا تھا، چنانچہ میں پھرتی سے دوڑتا ہوا سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ زینے کے اوپر والا دروازہ اندر سے بند تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس راستے سے اوپر نہیں گیا۔ میں نے ریوالور نکال کر زنجیر گرا دی اور نہایت آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ میں نے چھت پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک گولی سنسناتی ہوئی مجھ سے صرف 2 فٹ کے فاصلے پر بنی ہوئی چمنی میں پیوست ہو گئی۔ میں ایک دم سینے کے بل نیچے گر گیا اور آگے رینگنے لگا۔ اگرچہ فائر کی آواز سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ حملہ آور کس طرف ہے، لیکن ابھی تک وہ میری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ میں محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے رینگنے لگا۔ پھر دفعتاً میں نے اپنے عقب میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی اور چونک کر رک گیا۔ میں نے تیزی سے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ وہ ایک سفید پتلون اور سفید قمیص والا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ جنگلی بلی کی طرح دوڑ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی فائر کر دیا، لیکن میری گولی اس کا راستہ نہیں روک سکی۔ وہ اس مکان کی چھت سے دوسرے مکان کی چھت پر کود گیا اور ایک چمنی کی آڑ میں پہنچ کر اس نے شاید پوزیشن لے لی۔ میں نے ریوالور کی نال کو چمنی کی آڑ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر فائر کرے میں نے اس پر فائر کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا نشانہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، اور یہ بات میرے حق میں مفید تھی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی فضا میں ایک چیخ ابھری اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔
गोली उसके बाजू में लगी थी। उसने भी जवाबी फायर किया लेकिन मैं महफूज रहा। दूसरे लम्हे वो एक बार फिर भाग खड़ा हुआ। मैंने भी उसके पीछे दौड़कर एक बार फिर फायर किया, लेकिन उसी वक्त हमलावर छलांग लगाकर एक और मकान की छत पर पहुंच गया और जब मैं उस मकान की छत तक पहुंचा तो वो गायब हो चुका था।